ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں, اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمایا گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا, کوئی پروف مانگا, کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے, تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی, آخری رات ہے, صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا, مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا, کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا, وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں, مگر مجھے کیسے پتا چلے, کوئی دلیل ہے, کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں, خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا, وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا, کہتا مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے, بہت خوش. اب ابھی بیٹھے ہیں آپ کمرے میں, گیا واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم, مرحبا یا رسول اللہ, 3000 اور لیجئے, آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی, اتنا پیارا خواب سنایا, آپ کے قدم میرے گھر تک آئے, اور 3000 مزید لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے, اور ایک وعدہ بھی کیجئے, زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو,
इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने बड़ी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। वो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दीनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, वो बंदा कहता है जज साहब हूं वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12000 दीनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले एक सिंगल पैनी उसके पास नहीं है और अगले दिन 12000 दीनार हैं। दुरूद पाक वो वजीफा है जो दिल से पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह, ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफा है, ये परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसका मजमून है कि जो परेशानियों में हो, जो मुसीबतों में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, कि दुरूद परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों को ले जाता है। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, और वाकई हक लिखा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो हमें चाहिए, खास तौर पे रबीउल अव्वल का महीना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें।